السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے پوچھا تھا فزکس کے حوالے سے، تو فزکس کی بھی ہر چیپٹر میں سے کویشچن آیا ہوا تھا۔ جیسے فورس اینڈ موشن میں سے آیا ہوا تھا ڈسپلیسمنٹ پر ٹائم، اس کا آنسر تھا ویلوسٹی، اور اس کے بعد رینج کس اینگل پہ میکسیمم ہوتی ہے 45۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ایم سی کیوز بک میں سیم۔ اس کے بعد ورک اینڈ انرجی والے میں سے مجھے جو ایم سی کیوز آیا تھا وہ یہ تھا کہ ورک کا یونٹ اس میں سے کون سا ہے، کلو جول، جول، الیکٹرن وولٹ، تو آل آف دیز تھا۔ اور اس کے بعد سرکولیٹری موشن میں سے آیا ہوا تھا سینٹریپیٹل فورس کی، مطلب سینٹریپیٹل ایکسلریشن آلویز ڈائریکٹ ٹورڈز دا سینٹر، یہ اس کا آنسر تھا۔ یا اس کے دوسرے آپشن تھے لانگ ٹینجنٹ یا پرپینڈیکولر، اس طرح سے تو وہ آلویز ڈائریکٹلی ٹورڈز دا سینٹر۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں آسلیشن والے چیپٹر پہ، اس میں سے ایم سی کیو آیا ہوا تھا کہ الاسٹک پوٹینشیل انرجی فائنڈ کرنی ہے اسپرنگ کی، اگر اس کا کے کی ویلیو 4 ہو اور ایکس کی ویلیو شاید 2 دی گئی تھی تو وہ کیا ہوگا، سیدھا سیدھا فارمولا لگنا تھا 1/2 کے ایکس کا اسکیئر۔ اور ویوز والے چیپٹر میں سے 3-4 ایم سی کیوز آئے تھے، 2 ڈاپلر ایفیکٹ میں سے تھے کہ اگر سورس جو لسنر سے ویو موو کرے تو اس کی ویو لینتھ کیا ہوگی، اور اسی طرح دوسری طرف ایک جگہ تھا کہ اگر لسنر سورس سے اوے کر رہے تو پھر اس کی پتہ نہیں فریکوینسی یا ویو لینتھ اس طرح سے پوچھا ہوا تھا، یا اسپیڈ کچھ۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ڈاپلر ایفیکٹ اچھے سے کرنی ہے۔ اور دوسرا ایم سی کیو تھا کہ ملٹیپلیکیشن آف این فنڈامنٹل فریکوینسیز اکول ٹو ہارمونک اوور ٹون، یا 2 آپشن اور تھے تو اس کا ہارمونک تھا۔ تو تھرمو ڈائنامکس میں سے بھی 4-5 ایم سی کیوز تھے، اس میں سے ایم سی کیو تھا سی پی مائنس سی وی سے اگر پی وی گیما کی ویلیو 3 ہو، مطلب پی وی کی پاور اوپر 3 لکھا ہوا تھا تو ہمیں پتہ پی وی گیما از اکول ٹو کانسٹنٹ جو 3 ہے وہ گیما کی ویلیو تھی، گیما کی ویلیو دے کے انہوں نے کہا تھا اس سے سی وی فائنڈ کریں، تو آپشن سی آپ گیما از اکول ٹو سی پی اوور سی وی یا سی پی مائنس سی وی از اکول ٹو آر والا ریلیشن یوز کر کے ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اب سیکنڈ ایئر پہ آ جائیں۔ سیکنڈ ایئر میں الیکٹروسٹیٹک چیپٹر میں سے آیا ہوا تھا کہ یعنی الیکٹرک فیلڈ کے کون سا یونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو کون سا نہیں ہے، نیوٹن پر کولم وولٹ پر میٹر، جول پر کولم پر میٹر، یا جول پر کولم، تو اس میں سے جول پر کولم والا اس کا یونٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد کرنٹ الیکٹریسٹی میں سے آیا ہوا تھا یونٹ آف ریزسٹینس، ریسیپروکل آف ریزسٹیوٹی آیا ہوا تھا دیٹ از اکول ٹو کنڈکٹیوٹی۔ اور اس کے بعد الیکٹرو میگنیٹزم چیپٹر میں سے فلکس جو ڈینسٹی ہے نا اس کی ڈیفینیشن آئی ہوئی تھی، فلکس ڈینسٹی از فلکس پر یونٹ ایریا، فلکس پر یونٹ والیوم، اس طرح سے، تو فلکس پر یونٹ ایریا تھا۔ اور اس کے بعد ٹرانسفارمر میں سے ایک ایم سی کیو آیا ہوا تھا کہ اگر ہم اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں اس کی وولٹیج 200 سے 50 وولٹ کر دیں تو بتائیں اس کی ٹرن ریشو کیا ہوگی پرائمری ٹو سیکنڈری، تو وہ 4:1 آتا تھا۔ یہ کوشچن اس میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ویو اور پارٹیکل نیچر والے میں سے پوچھا ہوا تھا ایکس رے پروڈکشن از دا ریورس پروسیس آف فوٹو الیکٹرک افیکٹ، کامپٹن افیکٹ، بوتھ یا نن، تو اس کا آنسر تھا فوٹو الیکٹرک افیکٹ۔ یہ کوشچن آیا ہوا تھا، بہت ایزی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوٹون کی کون سی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، مطلب اس کا میس 0 ہوتا ہے، مطلب فوٹون میں کون سی چیز نہیں ہوتی، میس، انرجی، اسپیڈ، اس طرح سے، یہاں آل آف دیز اس طرح سے تھا، تو فوٹون کا میس نہیں ہوتا، چارج بھی ہوتا ہے فوٹون پہ۔ تو یہ آیا ہوا تھا ایک ایم سی کیوز۔ اور اس کے بعد جو نیوکلیئر فزکس والا چیپٹر ہے اس میں سے کوارکس میں سے مجھے ایم سی کیوز آیا تھا کہ اگر 2 ڈاؤن کوارکس ملے تو اس کا چارج کیا ہوگا، -1، -2، -3 یا نن آف دیز، تو وہ نن آف دیز بنتا تھا جب 2 ڈاؤن کوارکس ملے تو اس کا چارج ہو جاتا -2/3، تو اس میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح اس چیپٹر میں سے ایک اور ایم سی کیوز تھا کہ جب ایک ایلیمنٹ ہے جس کا میس اگر اس کی ایک ہاف لائف گزر جائے تو اس کے میس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا، اوبویسلی اس کا میس بھی ہاف ہو جائے گا ایک ہاف لائف گزرنے کے بعد۔ تو اس طرح سے جو ہے نا مطلب فزکس کے پورشن میں ہر ایک چیپٹر سے ایم سی کیوز کور ہوا تھا۔ اور اس کو کرنے کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے
وہ پورا چیپٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے کویسچن اس لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بک میں سے ہی ہر چیز آ رہی ہے اور ہر چیپٹر میں سے آ رہی ہے، ایکولی ڈسٹریبیوشن ہے، مطلب ایکول ڈسٹریبیوشن کہہ لیں کہ مطلب ہر چیپٹر سے ایم سی کیو آ رہا ہے، اور دوسری طرف کس میں سے زیادہ آ رہے ہیں کس میں سے کم آ رہے ہیں یہ ان کی خود کی مرضی ہے۔ اب ویو اور پارٹیکل نیچر والے میں سے آیا ہوا تھا ڈی براڈلی ویو لینتھ کا کریکٹ ایکسپریشن کون سا ہے۔ اسی طرح جو کرنٹ الیکٹریسٹی کے بعد الیکٹرو میگنیٹزم ہے اس میں کہا تھا کہ جب ایک فیلڈ سسپینڈڈ ہوتا ہے تو وی ای اور بی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے، وی از اکول ٹو ای اوور بی ہوتا ہے، تو وہ فارمولے میں ای از اکول ٹو وی کراس بی دیا ہوا تھا، رائٹ آپشن مطلب وہ بنتا تھا۔ اور اسی طرح جو ریکٹیفیکیشن والا ٹاپک ہے الیکٹرانکس اس میں سے ایم سی کیو آیا ہوا تھا کہ اگر ہاف ویو ریکٹیفیکیشن میں فریکوینسی 50 ہرٹز ہے تو بتائیں کتنی دفعہ ایک سیکنڈ میں ڈائریکشن چینج ہوگی، تو اوبویسلی جتنی فریکوینسی اتنی ہی دفعہ چینج ہوگی۔ تو بتانے کا میرا پرپس یہی ہے کہ آپ کی بک سے ہٹ کے کوئی ایم سی کیوز آپ کہنے کہ اتنا مشکل آ رہا ہے پیپر، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، آؤٹ آف سلیبس کہاں سے آ گئی ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ آپ بتائیں جتنے ایم سی کیوز میں نے آپ کے سامنے بولا ہے سارے بک کے اندر سے ہیں، چند ایک ایسے ہوتے ہیں تھوڑے سے کنفیوزنگ ہوتے ہیں، لیکن آپ آپشن ایلیمینیشن ٹیکنیک یوز کر کے تو وہ آپشن ایزیلی سولو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں ایک دو، میں آپ کو زیادہ نہیں کہہ رہی، جسٹ ایک دو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو لگتا ہے کہ پہلے کبھی نہیں کیا، لیکن کانسیپٹ ضرور اس کا ہوتا ہے، تو آپ وہ ایک دو کے لیے کیا اپنی بک کی بیسکس یا وہ چھوڑ دیں گے اور پریکٹس ٹیسٹ کی طرف بھاگیں گے، بس یہ کر لیں وہ کر لیں اس میں سے بڑے زیادہ آگے ہیں۔ ادارا آپ فیس بک پہ اپنے ریومرز سننے کی بجائے فیس بک کو صرف اس لیے یوز کریں کہ اس میں آپ کا بینیفٹ کیا ہے۔ آپ کو کوئی مٹیریل چاہیے، آپ کو ایکسرسائز سالو چاہیے، وہ لیں، اور پی ایم سی کا پیپر ہوا ہے کوئی بچہ اتھینٹک آپ کی نظر میں جو سچ بتا رہا ہے اس سے ایم سی کیوز لیں اور وہ کوسچن کریں۔ باقی کون کیا کہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان سب سے آپ کا کنسرن نہیں ہے، جسٹ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں اور اپنی بک کو نہ چھوڑیں، بک کو بار بار پڑھیں، بک کی ایکسرسائز کریں، اس کے بعد فیڈرل کی ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ کی بیسکس کلیئر ہے تو سمجھ لیں آپ کا اس سال کا پی ایم سی کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہے۔ ٹیسٹ کا لیول آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے ٹیسٹوں میں کیسا رہا ہے۔